الجنہ کہ حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کو حسن حسین کو بہت زیادہ عظمت مقام اور شان عطا کیا۔ حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں، اتنی عظمت ملی۔ حسن و حسین جب پیدا ہوتے ہیں، کانوں کے اندر اذان کملی والے پڑھتے ہیں، تکبیر کملی والے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان نہ پڑھی۔ اگر اذان کملی والے پڑھتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے، اگر لوگ نماز کے لیے آ جاتے مسلمان رہتے، اگر جو لوگ نماز کے لیے نہ آتے وہ لوگ کافر ہو جاتے۔ اس لیے کملی والے نے اپنی امت کو اس گناہ سے بچایا اور اپنی زندگی میں اپنے نواسوں کے کانوں کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں اذان دی، تکبیر پڑھی، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا ماحول ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہمارے پیر نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے اس بچے کے کان کے اندر اذان پڑھی، یہ بچہ بڑے مقدروں والا، یہ بچہ بڑے نصیبوں والا۔ میں قربان جاؤں حسن و حسین کی عظمت مقام اور شان پر۔ جب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر اذان کملی والے پڑھتے ہیں، تکبیر کملی والے پڑھتے ہیں۔ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، محبوب کے نواسے علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہزادے فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین جب پیدا ہوتے ہیں، محبوب ان کو گٹی دیتے ہیں، ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن داخل کرتے ہیں۔ یہ لعاب دہن بڑی عظمت والا، یہ وہی تو لعاب دہن ہے جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، ایڑی کا درد چلا گیا، علی کی آنکھوں پہ لگا، آنکھوں کا درد چلا گیا، جابر کی ہنڈیا کے اندر گیا، کئی صحابہ نے کھانا کھا لیا اور کھانا پھر بھی باقی بچ گیا۔ اس لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھی۔ اس کے بعد محبوب نے لعاب دہن ان بچوں کے منہ کے اندر ڈالا، پھر کھجور کے دانے کو چبا کے حسن و حسین کے منہ کے اندر ڈالا۔ جب ان بچوں کے نام رکھنے کی باری آئی، محبوب نے خود ایک اپنے شہزادے کا نام، اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے شہزادے نواسے کا نام حسین رکھا۔ محبوب نے خود جو ہے حسن و حسین ان کے نام رکھے۔ اس کے بعد جب یہ بچے 7 دن کے ہو جاتے ہیں، محبوب ان کے عقیقے کا انتظام کرتے ہیں۔ محبوب خود ان بچوں کو عقیقے جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، عقیقے جو ہے اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں۔ محبوب کو اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے۔ حجرہ فاطمہ کے اندر جب یہ بچے رویا کرتے تھے جن کے نام حسن و حسین ہے، محبوب جب ان معصوم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تڑپ جاتے، اور تڑپ جانے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب ہو کر فرماتے، میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف پہنچتی ہے، بیٹی ان کا خیال کیا کرو۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بچوں کو جو ہے کبھی اپنے سینے پر لٹاتے ہیں، کبھی جو ہے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور محبوب فرماتے ہیں حسن و حسین تو میرے پھول ہیں، حسن و حسین تو میرے پھول ہیں۔ کبھی محبوب فرماتے ہیں حسن و حسین کے پسینے سے مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ خوشبو کیوں نہ آئے؟ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، محمد الرسول اللہ کے یہ نواسے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے جنت کو بنایا گیا، جن کی وجہ سے کائنات کے نظام کو بنایا گیا، سجایا گیا، چلایا گیا، اس محبوب کے نواسے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے ہیں، جو علی المرتضیٰ شیر خدا جنتی ہے۔ یہ تو خاندان نبوت کے لوگ جنتی ہیں، سارے کے سارے جنت کے مالک ہیں، ان کے پسینوں سے پھر جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ محبوب فرماتے ہیں حسن و حسین کے پسینے سے مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔
اللہ کے محبوب اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر محبوب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ محبوب برداشت نہ کر سکے، خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، محبوب اپنے نواسوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ساتھ بٹھانے کے بعد دوبارہ جو ہے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ محبوب کو اپنے نواسوں حسن و حسین کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی، اللہ کے محبوب ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حسین آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہ کہیں میرے جو ہے سجدے سے بیٹھنے کی وجہ سے میرے بیٹے میرے جو ہے نواسے حسین کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ محبوب کو اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی۔ کس وجہ سے محبت کی؟ کہ محبوب نے ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ آج مسلمانوں کا حسن و حسین کے ساتھ، ان شہزادوں کے ساتھ، جنتی نوجوانوں کے ساتھ، فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ، علی کے شہزادوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے نقشے قدم پر چلنا، یہ ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، محبوب نے فرمایا اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ان نواسوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں، سامنے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے درمیان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابھی بچپن ہے، اس پر کیا ہوتا ہے، ابو بکر دوڑتے ہیں، دوڑ کر جا کر حسین کو پکڑ لیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو بکر کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ تو ہمارا امام ہے، آج اس کو کیا ہو گیا، دوڑ کر جا رہا ہے۔ جب حسین کو پکڑا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی ابو بکر، شاید تو نے غلطی کر لی، اپنے بیٹے کو پکڑنے کی بجائے آج میرے بیٹے حسین کو تو نے پکڑ لیا ہے، غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اس پر ابو بکر نے کہا کہ نہیں میرے بھائی علی، میں نے جو ہے حسین کو ہی پکڑنا تھا، حسین کو میں نے پکڑ لیا، حسین کو اٹھایا، حسین کو بوسہ دیا، حسین کے ساتھ محبت کی، اور فرمایا حسین کے ساتھ اللہ کے محبوب نے محبت کی، میں بھی حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی پر بس نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب کے کندھوں پر، ایک کندھے پر حسن سوار ہے، دوسرے کندھے پر حسین سوار ہیں۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، جس سواری پر جس شہزادے سوار ہیں، آج تو ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان شہزادوں کے لیے سواری بن چکے ہیں۔ کہا کہ یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، اس پر اللہ کے محبوب مسکرائے، ارشاد فرمایا عمر تمہیں کیا بتاؤں، یہ سواری ہی نہیں خوبصورت، بلکہ یہ جو میرے اوپر دونوں سوار ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ پھر یہ دونوں شہزادے حسن و حسین محبوب کے مشابہ تھے، حضور کے مشابہ تھے، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی پہلی بیوی کے مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اسی طریقے سے محبوب کے مشابہ
محبوب کے سر سے لے کر سینے تک حسن حضور کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین محبوب کے مشابہ تھے۔ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب ہم محبوب کی یاد ستاتی، حسن و حسین کے چہروں کو دیکھ لیتے، محبوب کی یاد زندہ ہو جاتی تھی۔ آج کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کتنی خوبصورت سواری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سواری ہی خوبصورت نہیں بلکہ حسن و حسین جو میرے اوپر سوار ہیں یہ بھی بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ بھی بڑی رفتوں والے ہیں، یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے، 83 سال کی عمر ہے، گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے، چاروں طرف گھر کی چاروں طرف باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے نواسوں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جاؤ حسن حسین آج عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر عثمان کے گھر کے پہرا دو، آج یہاں سے سیکھو، عثمان اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، کل کربلا کے میدان کے اندر تم سے بھی عظیم قربانی لی جائے گی، تمہارے اوپر بھی عظیم وقت آئے گا، اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا۔ یہ عثمان بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں، حسن و حسین بھی اپنے چچا حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے یہ شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے حسن و حسین بیمار ہو جاتے ہیں، فاطمۃ الزہرا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور منت مانگتے ہیں اگر ہمارے شہزادے ٹھیک ہو گئے ہم 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ تو چنانچہ منت مانگی، حسن و حسین اللہ کے حکم سے جو ہے شفا یاب ہو گئے۔ جب بچے صحت یاب ہو گئے اس کے بعد روزے کا انتظام کیا، پہلا روزہ رکھا۔ اب جو ہے افطاری کے وقت گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا ایک یہودی کے باغ میں جو ہے کام کرتے ہیں اور مزدوری میں ستو لے کر آتے ہیں، ان ستوؤں سے پیغمبر کی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے ان جو ہے جوموں کو جو ہے چکی کے اندر جو ہے آٹا بناتی ہے، آٹا بنانے کے بعد ان کی جو ہے 4 روٹیاں بنتی ہے، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک علی المرتضیٰ کے لیے اور ایک جو ہے فاطمۃ الزہرا کے لیے، ایک شاید ان کی باندھی تھی ان کے لیے یہ روٹیاں تیار ہوتی ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے، افطاری کے وقت کسی انسان نے ضرورت مند نے اہل بیت کے دروازے پر دستک دی اور جو ہے اور کہا کہ میں جو ہے فقیر آدمی ہوں، مجھے جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے، اور مجھے امید ہے اہل بیت کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جہاں جو بھی آتا ہے جولیاں بر کر لے جاتا ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوتا ہے، حسن و حسین کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنی روٹیاں اس فقیر کو دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اگر یہ بچے دے سکتے ہیں ہم بھی اپنی روٹیاں فقیر کو دیتے ہیں۔ چنانچہ 5 کی 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی، پانی کے ساتھ افطاری ہوئی۔ دوسرا دن آتا ہے، پانی کے ساتھ سحری، شام کے وقت وہی کیفیت، علی المرتضیٰ شیر خدا ایک یہودی کے باغ میں وہاں جا کر مزدوری کرتے ہیں، وہاں جو ملتے ہیں فاطمۃ الزہرا محبوب کے جو دل کا ٹکڑا ہے، جس کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے اور اس جو ہے جوموں کو آٹا بناتی ہے۔ جب آٹا بنتا ہے شام کو 5 روٹیاں بنتی ہے، دروازے پر افطاری کے وقت پھر دستک آتی ہے کہ میں جو ہے مسافر آدمی ہوں اور اہل بیت کے گھر سے مجھے امید ہے، مجھے یہاں سے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوتا ہے، مشورے کے بعد 5 کی 5 روٹیاں اس مسافر کو دے دی، پانی کے ساتھ افطاری کی۔ اس کے بعد جب تیسرا دن آتا ہے، پانی کے ساتھ سحری کی۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے، دروازے پر دستک آئی کہ میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اسی انداز میں تیسرے دن بھی 5 کی 5 روٹیاں فقیر کو دے دی۔
3 دن روزہ رکھا، پانی کے ساتھ سحری، پانی کے ساتھ افطاری۔ یہ محبوب کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت ہے، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی بیٹی کے متعلق فرمایا الفاطمہ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور محمد الرسول اللہ جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جس ہستی کا نام جنت کی دہلیزوں پر لکھا ہوا ہے، جس محمد کا نام جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے، جس محمد کا نام جنت کے درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، پتوں کی ٹہنیوں پر، اور جو ہے پھولوں پر، کلیوں پر، اور جو ہے دریاؤں کی، نہروں کی جو ہے لہروں پر، اور جو ہے جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر، اور جو ہے جبرائیل کے سینے پر، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جس محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جو محمد قیامت والے دن جب جنت کی طرف آئیں گے 8 دروازے جنت کے پکاریں گے محبوب مجھ سے داخل ہو جائیں، محبوب مجھ سے داخل ہو جائیں۔ جس وقت تک کملی والے جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، کوئی نبی رسول جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت تک یہ امت محمدیہ کے ہم جیسے گناہگار نام کے مسلمان جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے محبوب کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، جس کے متعلق فرمایا علی فی الجنہ، علی تو جنتی ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ محبوب کا گھرانہ ہے۔ یہ جنت کے سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں مل گئے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے اتباع سنت ہے، محبوب کا طریقہ ہے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا ہے۔ ایک دن ہے محبوب کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوتا ہے گھر کے اندر کسی کی طرف سے کھجوریں آتی ہیں، ان میں سے کھجور اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں، حلق سے نیچے چلی جاتی ہے۔ محبوب خدا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجوریں آئی ہیں، اور جو سید ہوتا ہے، جو رسول کا گھرانہ ہوتا ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتا، لہٰذا محبوب نے اپنی انگلی کو حسین کے گلے کے اندر جو ہے پھیرا، اس کی وجہ سے وہ جو ہے کھجور کا ٹکڑا باہر آ گیا، اور فرمایا میرے شہزادے، میرے بیٹے حسین، یہ صدقات واجبہ اور جتنے بھی صدقات ہیں اہل بیت اور خاندان نبوت کے لوگ یہ صدقے کا جو ہے مال نہیں کھاتے، لہٰذا بیٹے اس کو نہ کھایا کرو۔ یہ وہی حسن و حسین ہے جو محبوب کی تربیت میں بچپن ہے، جن کی تربیت محبوب خدا نے کی، حسن و حسین کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی، علی المرتضیٰ نے کی۔ جب ماں باپ خاندان کے لوگ با کمال ہوں، پھر آگے بچے بھی با کمال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی بغیر وضو کیے حسن و حسین کو کبھی دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب بھی حسن و حسین کو میں دودھ پلاتی تھی درود پاک زبان سے پڑھا کرتی تھی، اور باوضو ہو کر ہمیشہ میں نے حسن و حسین کو دودھ پلایا ہے۔ پھر ان کو با کمال، جب ماں باپ اتنے با کمال ہیں، آگے سے ان کے بچے پھر با کمال کیوں نہ پیدا ہوں۔ سیدنا حسن و حسین نے بچپن ہی میں وضو کا طریقہ محبوب سے سیکھا، وضو کا طریقہ محبوب سے سیکھا، بنیادی دعائیں محبوب خدا سے سیکھی۔ جن وہ بچے کتنے با کمال ہیں جو محبوب کے کندھوں پر سوار ہوئے، محبوب کے سینے پر سوار ہوئے، جن کو محبوب نے بوسے دیے، یہ کتنے با کمال بچے ہیں۔ پھر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اتنی عظمت والے، اتنی شانوں والے، اتنے مقام والے کہ جن کے ماں باپ بھی با کمال، جن کے بچے بھی با کمال، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار۔ گھر کے حالات یہ ہیں، گھر کے حالات یہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے محبوب خدا کو پتہ چلتا ہے بیٹی بیمار ہے، تیمارداری کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے، کہا کہ میں
محمد آپ کا باپ اور میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے عرض کرتی ہیں ابا جان میرے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتباع سنت کو اپنایا اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری کہ جن کا مقدر پھر جنت بنی، جو جنت کی سرداری جن کا مقدر بنی۔ اللہ کے محبوب اپنی کملی والی چادر جس کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، بیٹی پردہ کرتی ہے، اللہ کے محبوب اندر جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں بیٹی کیا حال ہے، میری بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی والوں سے پوچھو، بیٹیاں والوں سے پوچھو جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے، باپ اور بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ محبوب کی بیٹی جس کے متعلق محبوب بار بار فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ محبوب فاطمہ کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں، بیٹی کو چادر دی، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی نے کہا جو کئی دنوں سے فاقہ تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے فاقے کے اندر تھی، کہا کہ ابا جان پہلے تو صرف فاقہ ہی تھا، بھوک اور پیاس ہی تھی، اب ساتھ بیماری بھی ہے۔ جب بات ضبط سے باہر ہوئی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آنسو بہاتے ہوئے جب اللہ کے محبوب نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا محبوب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے؟ فاطمہ دودھ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ بیٹی تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کل قیامت والے دن جنتی عورتوں کی سرداری میری بیٹی تیرے پاس ہوگی اور تیرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ سرور کونین کی بیٹی ہے، یہ کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، جس کی دنیاوی کیفیت یہ ہے۔ آج ہم نے دنیا داری میں ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ دنیا کے اندر کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، تاجر بنا دیا، مال و دولت والا بنا دیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک یہ عہدے نہیں ہیں، او اللہ کے نزدیک تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ محبوب خدا کی بیٹی دنیاوی شاید کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جنت کی سرداری کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں مل جاتے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا دو جماعتوں کا انتخاب اللہ نے خود کیا، دو جماعتوں کا انتخاب اللہ نے خود کیا۔ ایک انبیاء کی جماعت، کوئی بندہ کہے میں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ نبی بن جاؤں، نبی نہیں بنے گا۔ محبوب آخری نبی ہیں، محبوب کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جو ہے دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ جو ہے کافر ہے۔ اسی انداز میں دوسری جماعت صحابہ کی ہے جن کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں محبوب کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے بعد اسلام پر قائم رہا، ایمان پر قائم رہا، ایمان پر ہی اس کو موت آئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جب نبی نہیں آئے گا، نبی آخری نبی چلے گئے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر صحابی بھی کہیں سے نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ دو جماعتوں کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بوڑھے صحابی ہیں
جن کو 5000 یا 500 حدیثیں یاد تھی، کیا ہوتا ہے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھا کر واپس آتے ہیں۔ جب آ کر بیٹھتے ہیں، ابو ہریرہ دیکھتے ہیں حسین کے کپڑوں پر جو ہے گرد و غبار پڑا ہوتا ہے۔ جب انسان جنازگاہ کی طرف جاتا ہے، جوتے اتارتا ہے تو وہاں کی گرد و غبار انسان کے جسم پر کچھ نہ کچھ پڑ ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی جو ہے محدث حدیث کے، ان کے کندھے پر جو چادر تھی اس چادر کو اتارتے ہیں۔ اتارنے کے بعد حسین کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے چچا، آپ تو میرے نانا کے جلیل القدر صحابی ہو اور آپ کے سینے کے اندر بہت ساری ذخیرہ احادیث ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین، ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا، نبی نے تیرے ساتھ محبت کی، نبی نے تجھے کندھوں پر سوار کیا، نبی نے تیرے چہرے کا بوسہ دیا، نبی نے تیرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور نبی تڑپ جاتے تھے جب تم بچپن میں رویا کرتے تھے، اور جو ہے جب میرے نبی نے تیرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ ابو ہریرہ میرے بیٹے تیرے ساتھ محبت کا اظہار پھر کیوں نہ کرے؟ اللہ کے نبی کو ہم نے فرماتے سنا، اے اللہ میں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر، اس وجہ سے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب محبوب کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد بلال جب اذان پڑھنے لگتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جاتے ہیں، محبوب ممبر پر دکھائی نہیں دیتے، بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے جو محبوب کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ محبوب کو خواب کے اندر ایک دن محبوب خدا کی زیارت ہوئی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ جب محبوب کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے، ہمارے شہر کے اندر کبھی نہیں آئے۔ بلال حبشی جب بیدار ہوتے ہیں، ساز و سامان باندھتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر صحابہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بلال وہاں آتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے بھائی بلال، آج مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھ کے محبوب کے دور کی یاد تازہ کر دے۔ اس پر کہا کہ نہیں بلال، آج کے بعد محبوب کی رحلت کے بعد اذان نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد صحابہ نے دیکھا ہمارے پاس حسن و حسین جو ہیں، محبوب کی نشانی جو ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک محبوب کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین محبوب کے مشابہ تھے۔ حسن و حسین کو دیکھنے کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں، ہمیں محبوب کا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ اس کے بعد حسن و حسین سے کہا کہ اپنے چچا بلال سے کہو مسجد نبوی کے اندر آج اذان پڑھیں۔ جب حسن و حسین کہتے ہیں، بلال خاموش ہو جاتے ہیں، اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ نواسے ہیں، یہ تو بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ تو بڑی شانوں والے ہیں، یہ تو محبوب نے ان کو کندھوں پر اٹھایا، محبوب نے ان کو جنتی پھول کہا، محبوب نے ان کو جنت کے سردار کہا، محبوب نے ان کے پسینے کے متعلق کہا، حسن و حسین کے پسینے سے مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ان شہزادوں کو محبوب نے کندھوں پر اٹھایا، اپنے سینے پر لٹایا، ان کے بوسے دیے، ان کے ساتھ محبت کی۔ خطبہ جمعہ کو ان نواسوں کی خاطر چھوڑ دیا، سجدے کو محبوب نے ان نواسوں کی خاطر لمبا کر دیا۔ بلال دل ہی دل میں سوچتے ہیں اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آج بلال حسن و حسین کی بات کو مانتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر اذان پڑے گا۔ سیدنا بلال حبشی مسجد نبوی کے اندر جب فجر کی اذان پڑھتے ہیں،
اللہ اکبر سے جب اذان شروع کرتے ہیں، مسجد جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ بوڑھے تو کیا، بزرگ تو کیا، عورتیں، بچے سارے مسجد نبوی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج محبوب کے دور کا مؤذن تو آ چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس دور کا مسلح کا وارث بھی آیا ہے کہ نہیں آیا۔ یہ اس انداز میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ بھی محبوب کے نواسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سارے کے سارے صحابہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں نہ محبت ہو، یہ محبوب کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کے یہ شہزادے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کے ساتھ محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی زیادہ عظمت، مقام اور شان ہے، اسی حسین کو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جھوٹے کوفیوں نے خط لکھے۔ تفصیلی واقعہ ہے شہادت کا، اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے۔ تو جھوٹے خط لکھے، اور جھوٹے خط لکھنے کے بعد کربلا کے میدان کے اندر جہاں تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو ہے کہ عادت مبارکہ تھی، حسین روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ پیغمبر کا نواسا ہر روز قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ محبوب کا نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر تیروں کی بوچھاڑ کے اندر پیغمبر کے نواسے نے نماز نہ چھوڑی، اور آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ جب میدان کربلا کے اندر لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور جو ہے پانی بند تھا، کھانا پینا بند تھا، چاروں طرف ظلم و ستم کی انتہا تھی، یزیدیوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی۔ اس وقت جب لاشوں کو تڑپایا جا رہا تھا اور لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے، یہ کتنی بڑی جب جو ہے تیروں کی بوچھاڑ تھی، پتھروں کی بوچھاڑ تھی، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہے کہ میں بیمار ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میں مصروف ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میرے بچے زیادہ ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں غریب ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ طرح طرح کے بہانے ہیں، طرح طرح کے عذر ہے۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر جو حالات و واقعات پیش آئے، ان حالات و واقعات میں اگر نماز کے چھوڑنے کی گنجائش ہوتی، اس سے بڑا عذر کوئی نہیں تھا، یہ شرعی عذر تھا، اس سے بڑا کوئی عذر نہیں تھا۔ لیکن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر نماز نہ چھوڑی، اور آنے والے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ نماز تو میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کے رزق کے اندر اللہ فراوانی کر دیتا ہے۔ آج تنگ دستی کے مارے ہوئے، آج بے برکتی کے مارے ہوئے، پنجگانہ نماز کو شروع کریں اور یقین کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر محرم الحرام کے مہینے کے اندر عاشوراء والے دن، یعنی 10 محرم الحرام کی تاریخ کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے جس وقت مکہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، وہاں یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر موسیٰ کو اللہ نے 10 محرم الحرام کی تاریخ کے اندر فتح عطا کی تھی اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا۔
ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو ہمارے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا میں بھی زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نہ تو یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر میں زندہ رہا 10 محرم جو عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 کا رکھوں گا یا اس کے ساتھ 11 کا رکھوں گا۔ آج امت مسلمہ کے لیے بھی یہی ہے، 10 کا روزہ رکھو، 10 کا جو روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤ یا 11 کا روزہ ملاؤ، 2 روزے رکھو۔ جو 2 روزے رکھے گا اللہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو عاشورہ والے دن 10 محرم الحرام کی تاریخ میں اپنے اہل و عیال پر فراوانی کرتا ہے جو ہے تو ان کے رزق کے اندر فراوانی کرتا ہے، اللہ ان کے سارے سال کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ آج رزق کے اندر بے برکتی محسوس کرتے ہیں، اس کا حل یہی ہے 10 محرم الحرام والے دن زیادہ خرچ کیا جائے۔ اگر پہلے 500 روپے خرچ ہوتا ہے اس دن 500 سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر ہی خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو محبوب خدا نے فرمایا کہ سارا سال رزق کی تنگی تمہاری دور کر دی جائے گی۔ یہ اتنی عظمت والے دن ہے، لہٰذا ان دنوں کے اندر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور جو ہے یہ روزے رکھے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے اندر بھی نماز کو قضا نہ کیا۔ آج محبوب کے امتی ہونے کا دعوے دار ہماری نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شریعت کے اصولوں کو توڑنے والوں کے لیے انبیاء کی جماعت کو کھڑے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی سے پوچھے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا کا بادشاہ تھا اور دنیا کا وزیر تھا، مشیر تھا، عہدیدار تھا، دنیا کے اندر ذمہ داری بڑی تھی، اس وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو اس کے سامنے کھڑے کریں گے اور فرمائیں گے یہ سلیمان علیہ السلام تو وہ ہے جو اس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی۔ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے تو بادشاہت کے باوجود بھی ایک لمحہ بھی نافرمانی کے اندر نہیں گزارا، تو کیسے کہتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور نافرمانی کرتا رہا؟ اس وقت لاجواب ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہے گا کہ یا اللہ میں جو غلام تھا اور میرا مالک بڑا سخت تھا، اس وجہ سے شریعت کی پاسداری نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو سامنے لائیں گے اور فرمائیں گے یوسف بھی تو غلام تھا اور غلامی کے باوجود بھی یوسف نے تو ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ اس وقت انسان لاجواب ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہے گا یا اللہ بیمار تھا، اللہ فرمائیں گے ایوب علیہ السلام کو لائیں گے، یہ بھی تو بیمار تھا، 18 سال تک بیمار رہے، اس کے باوجود بھی ایک لمحہ نافرمانی کے اندر نہیں گزارا۔ انسان لاجواب ہو جائے گا۔ ایک انسان کہے گا یا اللہ میری اولاد بہت زیادہ تھی، ان کی دیکھ بھال میں شریعت پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو لائیں گے، فرمایا ان کی بھی تو بہت زیادہ اولاد تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ بھی نافرمانی کے اندر نہیں گزارا۔ انسان لاجواب ہو جائے گا۔ ایک انسان کہے گا یا اللہ میں بڑا غریب تھا، میرے پاس دنیا کا کوئی مال و اسباب نہیں تھا، غربت کی وجہ سے، بچوں کی روٹی کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی وجہ سے شریعت پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لائیں گے اور وہ بات سامنے رکھیں گے، فرمائیں گے عیسیٰ کے پاس تو 2 چیزیں تھی دنیا کی، ایک پیالہ تھا جس کے اندر کھاتے پیتے تھے،
ایک تکیہ تھا جس کو سار کے نیچے رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سر کے نیچے بازو رکھ کر سو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں جب بازو سے کام چلتا ہے تکیے کی پھر کیا ضرورت ہے، تکیہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آگے دیکھتے ہیں ایک چشمے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا چلو میں پانی بھرتا ہے اور پانی کو منہ کے قریب لاتا ہے، پی لیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اب تو اس پیالے کے بغیر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں دنیا کی چیز تھی، اس وقت انسان لاجواب ہو جائے گا۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ دنیا کے حالات آج ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور دنیا کے اندر اسلام کے خلاف، انبیاء کی جماعت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مساجد مدارس کے خلاف جو اتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر اعلانیہ طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی ہوئی۔ آج مسلمان خاموش ہیں، مسلمان کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بڑی بڑی ان کے پاس اپروچیں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، لیکن ابو بکر تو وہ ہے جس کو بلند میرے اللہ نے کیا۔ ابو بکر تو وہ ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کے متعلق کائنات کے سردار نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے۔ ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن سب اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ وہ ابو بکر جو محبوب کا بچپن کا دوست، لڑکپن کا دوست، جوانی کا دوست، غار کا دوست، مزار کا دوست، اور قیامت والے دن محبوب جو ہے، محبوب نے فرمایا دو میرے زمین پر جو ہے، دو میرے زمین پر ساتھی ہیں، دو آسمان پر میرے مشیر ہیں۔ آسمان کے مشیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین کے مشیر ابو بکر و عمر ہیں۔ جس ابو بکر کے متعلق فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے صحابہ کو ستاروں کی مانند کہا۔ آج دنیا کا کوئی انسان چاہے منافق ہے، چاہے کافر ہے، چاہے بے ایمان ہے، چاہے مسلمانوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جب وہ ستاروں کی طرف تھوکتا ہے وہی تھوک اس کے اوپر آتی ہے۔ ابو بکر کی عظمت کو میرے اللہ نے بلند کیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ابو بکر کی جو ہے عظمت کو کم نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج مہلت ہے۔ حالات واقعات یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت، مقام اور شان دیا۔ کراچی کے اندر دارالعلوم کراچی کے محتمم ہے۔ با اثر جو لوگ ہیں دنیا کے 500 با اثر لوگوں میں مفتی تقی عثمانی صاحب پہلے نمبر پر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مختصر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی کم ہے۔ ہر مسلمان کے پاس وقت بہت کم ہے، بہت وقت کم ہے۔ جب وقت کم ہے منزل بہت لمبی ہے، اور جو ہے کامیابی ناکامی کا معیار آخرت ہے، جنت دوزخ ہے۔ پھر یہاں چند دن کی زندگی کو، وقت کو قیمتی بناؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزرے گی، اللہ جنت کے اندر عالی شان محلات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ